اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کا پہلا سوال جو ہے وہ سوال نمبر 71 ہے کہ کلام میں ظاہری حسن و جمال اور محبوب کے خد و خال کو بیان کرنے کے لیے شعری اصطلاح ہے۔ سوال نمبر 71 دوبارہ سننا کہ کلام میں ظاہری حسن و جمال اور محبوب کے خد و خال کے بیان کرنے کے لیے شعری اصطلاح ہے۔ آپشن نمبر اے داخلیت، آپشن نمبر بی خارجیت، آپشن نمبر سی رجائیت، آپشن نمبر ڈی قنوتیت۔ تو سوال نمبر 71 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی خارجیت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 72 کی جانب کہ نظم و نثر میں ایسے رویوں کا پیش کرنا جس سے امید اور آرزو مندی کے جذبات پیدا ہوں اصطلاح میں کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 72 دوبارہ سننا، نظم و نثر میں ایسے رویوں کا پیش کرنا جس سے امید اور آرزو مندی کے جذبات پیدا ہوں اصطلاح میں کہلاتا ہے۔ اے نرگسیت، بی قنوتیت، آپشن نمبر سی رجائیت، آپشن نمبر ڈی علامتیت۔ تو سوال نمبر 72 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی رجائیت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 73 کی جانب کہ نظم و نثر میں اجنبی نامانوس اور انوکھے الفاظ و محاورات کے استعمال کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 73 دوبارہ سننا کہ نظم و نثر میں اجنبی نامانوس اور انوکھے الفاظ و محاورات کے استعمال کو کہتے ہیں۔ اے ماورائیت، بی غرابت، سی ابتذال، ڈی بلاغت۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 73 کا جو درست جواب ہے وہ ہے بی غرابت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 74 کی جانب۔ ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ سوال نمبر 74 کا شعر دوبارہ سننا، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ تو آپشن نمبر اے مرات النظیر، آپشن نمبر ای حسن تعلیل، آپشن نمبر سی لف و نشر، آپشن نمبر ڈی مبالغہ۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 74 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی لف و نشر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 75 کی جانب۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ سوال نمبر 75 دوبارہ سننا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تو میرے معزز ناظرین، اس میں آپشن نمبر اے ہے تشبیہ، آپشن نمبر بی ہے استعارہ، آپشن نمبر سی ہے کنایہ، آپشن نمبر ڈی ہے مجاز مرسل۔ تو سوال نمبر 75 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی استعارہ۔ تو میرے معزز ناظرین، چلتے ہیں سوال نمبر 76 کی جانب کہ اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص موجود نہیں تو اہل زبان کے نزدیک اسے کیا کہیں گے؟ سوال نمبر 76 دوبارہ سننا کہ اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص موجود نہیں تو اہل زبان کے نزدیک اسے کیا کہیں گے؟ آپشن نمبر اے آخری شعر، آپشن نمبر بی مقطع، آپشن نمبر سی مقطع ثالث، آپشن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 76 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر اے ہے آخری شعر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 77 کی جانب کہ جہان دانش، یادوں کی بارات اور شہاب نامہ کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ سوال نمبر 77 دوبارہ سننا کہ جہان دانش، یادوں کی بارات اور شہاب نامہ کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ آپشن نمبر اے سفر نامہ، آپشن نمبر بی آپ بیتی، آپشن نمبر سی سوان عمری، آپشن نمبر ڈی خاکہ۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 77 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر بی ہے آپ بیتی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 78 کی جانب۔ شام شہر یاراں مشتاق امن یوسفی کی تصنیف شمار ہوتی ہے، یہ کب شائع ہوئی؟ سوال نمبر 78 ہے شام شہر یاراں مشتاق امن یوسفی کی تصنیف شمار ہوتی ہے، یہ کب شائع ہوئی؟ تو آپشن نمبر اے ہے 1912 عیسوی میں، آپشن نمبر بی ہے 1913 عیسوی میں، آپشن نمبر سی ہے 1914 عیسوی میں، آپشن نمبر ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 78 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی
1914 عیسوی میں شائع ہوئے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 79 کی جانب۔ ڈرامہ نگاری کے حوالے سے بتائیے کہ انڈین شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 79 دوبارہ سننا، ڈرامہ نگاری کے حوالے سے بتائیے کہ انڈین شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے۔ آپشن نمبر اے امانت لکھنوی، آپشن نمبر بی امتیاز علی تاج، آپشن نمبر سی حکیم احمد شجاع، آپشن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 79 کا جو درست جواب ہے وہ میرے معزز ناظرین ہے آپشن نمبر ڈی، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 80 کی جانب اور اس ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب کہ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ سوال نمبر 80 کا شعر جو ہے وہ دوبارہ سننا، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ بلبل سے کون سی ذات مراد ہے؟ علامہ اقبال، شاعر کی اپنی ذات، بی مولانا ظفر علی خان، سی قائد اعظم، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو میرے معزز ناظرین سوال نمبر 80 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے علامہ اقبال، شاعر کی اپنی ذات۔ تو میرے معزز ناظرین اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔